أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الحق سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. مشہور سورۃ کریمہ سورۃ القاریہ تلاوت کی گئی ہے، اور آج ہم اسی سورۃ کریمہ کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس سورۃ کریمہ کے اوپر تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے القارعہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ کیوں؟ وائی؟ مفسرین نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہم، پہلا القاریہ میں ابہام ہے، اور دوسرا القاریہ میں تحویل ہے، اور تیسرے القارعہ میں تعجیز ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ پہلے القارعہ میں ابہام ہے۔ ابہام کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات کہی جائے جو پہلی دفعہ کلیئر نہ ہو۔ القارعہ کھڑ کھڑانے والی، یہ کلیئر نہیں، یہ ابہام کہتے ہیں بات کلیئر نہ ہو اور ذہن مختلف سمتوں میں سفر کرے۔ کھڑ کھڑانے والی، کیا کھڑ کھڑانے والی؟ ابہام ہے، ذہن مختلف سمتوں میں سفر کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ابہام۔ پہلے القاریہ میں ابہام ہے، ابہام کا مطلب چیز نوٹ کلیئر، اور ذہن مختلف سمتوں میں سفر کر رہا ہے۔ اور دوسرے القاریہ میں تحویل ہے، فرائٹن اینی تھنگ، کسی چیز سے آپ ڈرا دے رہے ہیں، آدمی کو ہول آ جا رہا ہے۔ اور تیسرے القاریہ میں تعجیز ہے، یعنی پتہ نہیں چل رہا، آدمی عاجز ہے سمجھنے سے، کوئی بتائے تو یہ کیا ہے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل میں سے کھڑا ہوا ہوں، کوئی کہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کی طرف دیکھوں گا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس ایکسیڈنٹ میں ابہام ہے، کار الٹ گئی، یا ٹرک الٹ گیا، یا ٹرین ٹریک سے ہٹ گئی، یا کوئی آدمی چھت سے گر گیا، یہ ابہام ہے، دیٹ از ناٹ کلیئر۔ کسی نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سن کر کے میں مڑا تو دیٹ از ناٹ کلیئر، ذہن مختلف سمتوں میں سفر کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سوالیہ نگاہوں سے میں اسے دیکھتا ہوں، کیسا ایکسیڈنٹ؟ وہ بولتا ہے حادثہ کیا ہے؟ میں ڈر گیا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کے بول رہا ہے گھر میں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا کسی کا، ڈر گیا آدمی، ہول ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ، میں عاجز ہوں، تعجیز، میں عاجز ہوں، مجھے معلوم نہیں ایکسیڈنٹ کی کیفیت کیا ہے۔ پہلے میں ابہام ہے، دوسرے میں تحویل، اور تیسرے میں تعجیز ہے۔
عاجز ہے آدمی سمجھنے سے،